جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ابن آدم ٹی وی چینل اور ابن آدم ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے ہمارا یہ چینل یوٹیوب پہ اور دیگر سوشل میڈیا ایپس پر آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ ابھی کل ہم نے ابن آدم ویلفیئر فاؤنڈیشن کے جو نائب صدر ہیں کریم محبوب صاحب، ان کا ہم نے انٹرویو لیا تھا، چونکہ جو ویلفیئر کے جو صدر ہیں اور جو بڑے ہیں سرپرست، وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے کل ہمیں ٹائم نہیں دے سکے تھے، تو اس لیے آج انہوں نے ہمیں ٹائم دیا۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ تو جس طرح کل ہم نے کچھ سوالات اور کچھ چیزیں اور لاہ عمل اور آگے کا کیا سوچ فکر ہے اور مدرسہ ابن آدم کے حوالے سے سوالات کیے تھے، آج بھی ہم حضرت مولانا مفتی محمد یوسف صاحب جو کہ صدر ہیں فاؤنڈیشن کے اور ابن آدم مدرسہ کے اور خطیب بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پروفیسر بھی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ مزاج بخیر ہیں؟ ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، نوازش کیا ہمارے اوپر۔ تو سوال تو یہ ہے سب سے پہلے ہمارا کہ موجودہ دور کے اندر اور بالخصوص پاکستان میں جو تعلیم کے حوالے سے ایک بڑی کشیدگی محسوس ہوتی ہے اور پائی جاتی ہے، اور خاص طور پر پھر ایک عصری علوم ہیں اور ایک دنیاوی جس کو کہا جاتا ہے، اور ایک دینی علوم ہے، اور ماشاءاللہ آپ کے ہاں تو دونوں کی ترتیب ہے یہاں پر۔ لیکن پاکستان کے اندر کس طرح سے یہ تعلیم کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو، اور یہ لوگ جن کو ہم تعلیم دے رہے ہیں یہ پڑھ لکھ کر آگے چل کر ملک و قوم کی ملت اور اس کی خدمت کے اندر یہ لوگ جو ہے کام آ سکیں۔ کس طرح یہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی اس کا لاہ عمل ہو یا کوئی سوچ فکر ہو اس حوالے سے جو آپ رکھتے ہوں کہ اگر اس معاملے کو، تعلیمی حوالے کو اس طرح سے کر لیا جائے تو ایک بہتر انداز میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ۔ صرف پاکستان میں تعلیمی مسئلہ نہیں ہے، جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل ایجوکیشن ہی ہے، لیکن اب ایجوکیشن ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے موجودہ دور میں، اس لیے کہ بچے تو کنٹرول نہیں ہو رہے، وہ سارا دن سوشل میڈیا پر، رات گئے تک سوشل میڈیا پر، اور صبح سکولوں میں کوئی تعلیم والی ترتیب نہیں ہے۔ سرکاری سکولوں میں تو ویسے ہی نہیں ہے، اور پرائیویٹ سکولوں کا حال بھی تقریباً ایسے ہی ہے۔ اب یہ ہے کہ زوردار طریقے سے ایک ایسا نظم ہو، ٹیچرز کا، مشنری لوگ ہوں، جیسا کہ ہمارا ابن آدم ایجوکیشن سسٹم میں کہ صبح سحری کے ٹائم 4 بجے تعلیم شروع ہوتی ہے، 4 بجے تعلیم شروع ہوتی ہے اور رات 10 بجے تک مسلسل تعلیم جاری رہتی ہے۔ اب یہ جو ہاسٹلائز بچے ہوتے ہیں ہمارے، ان کے پاس یہ فل ٹائم ہے۔ اس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ادارہ فل ٹائم تعلیم دے بچوں کو، اور اس میں عصری اور دینی تعلیم یہ دونوں اکٹھی ہو سکتی ہیں۔ بچوں کے پاس پوٹینشل ہے، وہ استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی آدھا دن تو 11 بجے تک تو ہماری ترتیب ہے کہ دین کی تعلیم، یعنی حفظ قرآن پاک چھوٹے بچوں کو، اور اسی طرح بڑے بچوں کو دین کی تعلیم درس نظامی کی، جس کو عالم عالمہ کورس کہتے ہیں، اور جو باقی ٹائم ہوتا ہے سیکنڈ ٹائم، اس میں بچیوں کے حوالے سے بھی اور بچوں کے حوالے سے وہ فل سکولنگ ہوتی ہے، اور بچیوں کے حوالے سے ہوم اکنامکس کے حوالے سے، اسی طرح ڈاکٹر کا کورس ہے ہومیو ڈاکٹر کے حوالے سے، طب یونانی کے حوالے سے۔ تو ایٹ اے ٹائم، یعنی اگر یہی تعلیم ہم دیکھ رہے ہیں کہ والدین مشکل سے اپنے بچوں کو جو 20 سال کا تعلیمی کیریئر بنتا ہے وہ ہم صرف 8 سال میں کروا رہے ہیں، لیکن اس کے لیے
ظاہر ہے بہت بڑی ایک فیکلٹی کی ضرورت ہے. میرا جو تجربہ ہے 26 سال کا، میں پنجاب یونیورسٹی میں بطور ٹیچر رہتے ہوئے اور وہاں خطیب رہتے ہوئے، اسی سسٹم میں رہتے ہوئے، بہت سارے پاکستان کے سسٹمز کو جانتے ہوئے دیکھتے ہوئے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بچوں کو ہاسٹل میں رکھا جائے اور والدین اس چیز کو سمجھیں کہ ہمارے بچے گھر میں کنٹرول نہیں ہو اس سکتے، ضرورت کو محسوس کریں. اس ضرورت کو محسوس کرتے ہیں. تو ان کو دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمیں اور فنی تعلیم جو ہے، جو 20 سال کا پروگرام ہے، وہ ہم 8 سال میں بہترین طریقے سے، معیاری طریقے سے کروا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ظاہر ہے ابتدائی طور پر ہم نے ایک محدود وسائل کے ساتھ محدود جگہ پر شروع تو کیا ہے، اور الحمدللہ اس کا رزلٹ بھی ہے. چونکہ ہمارے پاس تجربہ ہے، ہمارے پاس فیکلٹی ہے، ہمارے پاس اساتذہ ہیں، اور ایک پیچھے ایک ویژن ہے. اس ویژن کو لیتے ہوئے اساتذہ کو ہم استعمال تو کر سکتے ہیں، لیکن اب جو سب سے بڑی رکاوٹ آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ہمارے پاس کم سے کم ایک پاکستان میں ایسی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے بچیوں کی جو دینی اور دنیاوی ایک ہی ادارے میں، ایک ہی چار دیواری میں فل ٹائم استعمال کرتے ہوئے KG ٹو ماسٹر بہترین تعلیم عصری بھی اور دینی بھی دونوں دے سکیں، یعنی قاعدہ سے لے کر عالمہ کورس تک. ایک تو ہمارا پروگرام یہ ہے بچیوں کا کہ اس کے لیے کم سے کم ہمیں 8 ایکڑ جگہ ہو ہمارے پاس، جس میں تمام ایجوکیشن کے حوالے سے بھی بچیوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، اور باقی ایکٹیویٹیز جتنی بھی ہوتی ہیں ادر ان کو بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. تو بہت خوبصورت رزلٹ نکل سکتا ہے. اس کے لیے میرے پاس بہت بڑا پروگرام ہے. یونیورسٹی لیول کا میں نے پراسپیکٹس ترتیب دیا ہے، پورا ایک نظم ترتیب دیا ہے، اور میرے پاس ریٹن موجود ہے، اور اس کا کسی نہ کسی درجے میں رزلٹ بھی موجود ہے جو ہم نے اپنی محدود جگہ پر کیا ہے. اور اسی طریقے سے بچوں کے حوالے سے بھی ڈے اینڈ نائٹ یہ جو تعلیمی پروگرام ہے اس کے لیے بھی کم سے کم 6 ایکڑ 8 ایکڑ جگہ ہو جہاں یہ پروگرام ترتیب پائے. تو اس وقت جو وہ بیجز نکلیں گے اس قوم کے سامنے آئیں گے جو تعلیم اور تربیت اور دین اور دنیا اور فن، یہ ساری کی ساری چیزوں کا حامل یک وقت بچہ ہوگا اور کم عمر بچہ ہوگا، وہ انشاءاللہ مستقبل میں اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے اور انسانیت کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا. تو انشاءاللہ ہمارے سامنے جو مسائل ہیں یہ مسائل اس طریقے سے حل ہوں گے کہ جب ایک نمائندہ کے طور پر ایک ادارہ سامنے آئے گا تو تمام ادارے اسی نظم کے اندر ڈھل جائیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا پروگرام ہے. اس پروگرام میں میری تو دعا ہے کہ میں اپنی زندگی لگانے کے لیے اور اپنا ویژن اور اپنا تجربہ دینے کے لیے حاضر ہوں. باقی جتنی بھی ٹیم بنے، جس وقت بنے، جیسے بنے، جس انداز میں حضرات ساتھ اکٹھے ہوں، اللہ تعالیٰ اس قوم اور ملت کے لیے ان کو قبول فرمائے. ماشاءاللہ، آمین. اور یہ تو آپ کی ترجیحات اور آپ کی سوچ فکر ہے. ہم بھی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس سوچ فکر کو پورا فرمائے اور اس کے لیے جو بھی ضروری وسائل ہیں، معاملات ہیں، چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مہیا فرمائے اور آپ جو ہے وہ اپنے اس ویژن میں کامیاب ہو سکیں. تو تھوڑا سا میں آپ کی ان باتوں کو سن کے کچھ اور بھی سوالات میرے ذہن میں ہیں، لیکن میں اس سے پہلے آپ کی طرف آؤں گا کہ آپ کا تعلیمی سفر کب شروع ہوا اور آپ نے کب تعلیم شروع کی اور کہاں آپ نے پڑھا، دینی علوم، عصری علوم، اور اس کے بعد آپ نے کتنے عرصے میں اپنی تعلیم کو مکمل کیا دونوں علوم میں، اور کیا آپ اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اس ماحول اور معاملات اور ان چیزوں کے اندر کیا آپ کی تعلیمی جو پیاس ایک ہوتی ہے یا ایک وہ جذبہ ہوتا ہے، کیا آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں کہ میں مکمل طور پر مجھے جو نہیں، وہ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ تعلیمی حوالے سے عصری اور دینی دونوں تعلیمیں کوئی یہاں اپنی پیاس نہیں بجھا سکتا پاکستان میں، بس اپنے تئیں بھاگ دوڑ کرنی ہوتی ہے. میرا بھی تعلیمی سفر دینی تعلیم شروع کی، ایک مدرسے سے شروع کیا، اور سیکنڈ ٹائم اپنے طور پر فکر مندی سے سکولنگ کرتا رہا. یہی سکولنگ کرتے کرتے پنجاب یونیورسٹی تک پہنچا تو 95 میں میری فراغت ہوئی
پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹر کیا اور دینی تعلیم بھی مدارس سے دینی بورڈ سے مکمل کی اور اسی طرح قراءات میں مکمل کی. تو پنجاب یونیورسٹی میں میری اپائنٹمنٹ ہوئی 97 میں. تو اس کے بعد سے ظاہر ہے پنجاب یونیورسٹی ایک بر صغیر کا عظیم و قدیم ادارہ ہے. وہاں ہاسٹلوں میں بچوں کے ساتھ یہی تعلیم و تعلم کا معاملہ ہے اور اسی طرح کلاسز میں بھی تعلیم و تعلم کا معاملہ ہے. ڈیلیگیشنز پوری دنیا سے آتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں. تمام یونیورسٹی تمام کالجز وہ ایفیلیٹ ہیں پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ. تو تمام کی تمام فیکلٹیز اور پروفیسرز ان کا آنا، ان کے ساتھ اسی تعلیمی معاملے میں بات ہونا، اور میں کئی کمیٹیز کا ممبر بھی ہوں وہاں جو ہماری ایگزامینیشنز کے حوالے سے. تو میں نے یہ تمام چیزیں جب دیکھی تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ بچہ جب پنجاب یونیورسٹی میں یا کسی بھی یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے لیے آتا ہے، اس کے پاس یا صرف عصری علوم ہوتے ہیں، دین سے وہ عاری ہوتا ہے، یا وہ ہمارے اسلامک اسٹڈی ڈپارٹمنٹ میں داخلے کے لیے آتا ہے تو اس کے پاس صرف دینی تعلیم ہوتی ہے اور اصلی اس لحاظ سے نہیں ہوتی. تو یہ ابتدا سے ہی بچے کو کس انداز میں لیا جائے کہ وہ جب یونیورسٹی لیول تک پہنچے تو اس وقت اتنا میچور ہو وہ دین کی تعلیمی بھی اور عصری تعلیمی بھی. تو اس وجہ سے یہ میرا پروگرام بنا اور میرا یہ 26 سالہ یہ تجربہ اور یہ میں نے اپنانے کی کوشش کی ہے. تو اس وقت تک تو میرے ساتھ جتنی ٹیم ہے الحمدللہ وہ رزلٹ اور وہ ویژن سامنے آ تو رہا ہے اس کا رزلٹ. لیکن بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس انشاءاللہ اللہ سے مانگا ہوا ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے ایک اس انداز میں اتنا کام کر جائیں کہ اس کو دیکھ کر یہ پورا کا پورا نظم ہی تبدیل ہو جائے ایجوکیشن کا، کہ جیسا کہ ہم مسلمان ہونے کے حوالے سے ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم دین کی بھی مکمل تعلیم حاصل کریں، اور دنیا میں کھڑا ہونے کے لیے اس قوم اور اس ملک کو کھڑا کرنے کے لیے عصری تعلیم کا بھی مکمل اور فنی تعلیم کا بھی مکمل حامل ہونا ضروری ہے. تو اس لیے دونوں تعلیموں کی بنیاد رکھی جاتی ہے بچپن سے. تو بچپن سے یہ الحمدللہ یہ دونوں تعلیمیں مضبوطی سے کیسے لی جائیں تاکہ دین اور تربیت بھی برقرار رہے اور عصری تعلیم اور فنی حوالے سے بھی مضبوط انسان کھڑا رہے. تو اس حوالے سے یہ میں نے فکر دی ہے کہ ایک خوبصورت بچوں کے لیے علیحدہ اور بچیوں کے لیے علیحدہ ادارے کی بہت خوبصورت جگہ ہو اور وہاں پر اس انداز میں یہ اپلائی کیا جائے اپنا سارا ویژن، تو انشاءاللہ بہت خوبصورت رزلٹ نکل سکتا. بہت شکریہ جی، آپ نے اپنا ٹائم دیا. اور ناظرین آپ نے گفتگو سنی پروفیسر حضرت مولانا مفتی محمد یوسف صاحب، اور آپ نے یقیناً سن کے آپ حیران ہوئے ہوں گے کہ وہ فرما رہے تھے کہ میں نے دینی علوم شروع کیے اور عصری علوم میں نے اپنے طور پر. یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی انسان دین کے ساتھ، اور کس زمانے میں وہ بتا رہے ہیں، اس وقت تو شاید کسی کے پاس اتنے وسائل بھی نہ ہوں، لیکن بہرحال ایک نتیجہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ دینی اور عصری علوم کو اکٹھے لے کر چلے، اور دونوں کو پاکستان کے دونوں بورڈز دینی بھی اور عصری بھی دونوں کی انہوں نے ڈگریز مکمل کی، اور آج بحیثیت پروفیسر عصری علوم، بحیثیت خطیب دینی علوم، ایک برصغیر کی ایک قدیمی یونیورسٹی اور قدیمی ادارہ کے اندر خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ابن آدم کے حوالے سے یہ کل بھی آپ نے گفتگو سنی، اور یہاں کا جو رزلٹ ہے وہ بھی کل آپ نے دیکھا. وہ ایک بچہ جو فیضان الاسلام عربی، انگلش، اردو اور قرآن پاک کے ٹرانسلیشن کے حوالے سے، اس طرح ہمارے اور بھی بچے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ درخواست آپ سے یہی ہے کہ آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں، اور حضرت نے جو فرمایا اور جو ان کا ویژن ہے اس کے ساتھ دست و بازو بنیں، اور جو کچھ بھی انسان دین کے لیے کر سکتا ہے، فرمایا کہ یا تو انسان خود عالم بنے، دین سیکھے، نہیں کر سکا تو اپنی اولاد کو سکھائے، اگر وہ بھی نہیں کر سکا تو کم از کم آخری درجہ یہ ہے کہ وہ دین والوں کے ساتھ جڑا رہے کسی بھی حال میں، تاکہ اس کی نسلوں میں دین باقی رہے. امید ہے کہ آپ کو آج کی گفتگو اچھی لگی ہوگی، اور آئندہ بھی آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں، شیئر کریں. اللہ حافظ.